دین کی بات کا یہ طاقت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ اس لیے ارادے سے، یقین سے، دھیان سے، توجہ سے پوری بات کو سننا۔ اسی کے ساتھ دین کی بات کا دوسرا حق جو ہے وہ عمل ہے۔ پہلا حق سننا ہے، دوسرا حق ماننا ہے۔ اسی لیے انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے تشریف لائے اور آ کر یہ پوچھا، علی ما نبایعک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ یعنی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا کام کرنے کا عہد و پیمان کرے، یہ معنی ہے بیعت کے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشۃ والمکرہ، کہ اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو، ہر حال میں سننے اور ماننے پر بیعت کرو۔ اسی لیے ایمان والوں کی شان ہے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اس پر عمل کریں گے۔ اور بے ایمانوں کی شان ہے سمعنا وعصینا، کہ سنیں گے اور نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے وہ لوگ تھے کہ جو آپ کو آخری نبی ہونا ایسا یقینی جانتے تھے جس طرح آدمی اپنے بیٹوں کو یقینی جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن آپ کو بھی نہیں مانا اور آپ کی بات کو بھی نہیں مانا۔ اس لیے دین کی بات کا حق ہے اس پر عمل کرنا۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا۔ جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو وہ بات محفوظ ہو جائے گی، عمل کے وقت میں یاد آئے گی کہ فلانی مجلس میں ہم نے فلانی بات سنی تھی، ابھی ہم کو یہ کرنا ہے۔ یہ نفع ہے عمل کی نیت سے یاد کرنے کا، سننے کا۔ اور اللہ کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے عمل کی، وہ بھی نیت ہی پر ملتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ تو اللہ کی طرف سے توفیق کا جو دروازہ کھلتا ہے وہ نیت پر کھلتا ہے۔ جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی جو توفیق ملے گی وہ عمل کی نیت کی وجہ سے ملے گی۔ اس لیے دوسری حق جو ہے وہ عمل کی نیت سے بات کو سننا ہے۔ تیسرا حق دین کی بات کا جو ہے وہ تبلیغ ہے، کہ اچھی طرح سن کر سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی تمہارے پاس پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ اور آپ کی طرف سے بشارتیں ہیں اور دعائیں ہیں اور خوشخبریاں ہیں۔ نضر اللہ وجہ امرئ سمع مقالتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کے چہرے کو، خوش و خرم رکھے، ہنستا بولتا رکھے، جس نے میری بات کو سنا اور محفوظ کر دیا۔ ثم بلغہا کما سمع، پھر جیسا سنا تھا ایسا آگے پہنچا دیا۔ فرمایا رب مبلغ اوعی من سامع، فرمایا بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ پہنچانے والا ایک ہے لیکن جس کو بات پہنچائی اس نے 100 کو، 1000 کو، لاکھ کو پہنچا دیا۔ تو 100 بھی اس کے حصے میں، ایک بھی اس کے حصے میں، اور 1000 بھی اس کے حصے میں، اس لیے کہ ذریعہ بنا بات کے آگے پہنچانے کا۔ اس لیے دین کی بات کا تیسرا حق ہے اس بات کو سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچانا۔ اب پہنچانے میں کہاں تک پہنچانا؟ فرمایا پہنچانے میں پورے عالم کی نیت کرنا۔ کہ کہاں تک پہنچائیں گے؟ پورے عالم میں پہنچائیں گے، اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت کرنا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے، اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ تو آپ کے امتی کی بھی وہی نیت ہوگی جو نبی کی نیت ہے، جو امام کی نیت وہی مقتدی کی نیت۔ اس لیے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت کرنا۔ اب پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا کیا راستہ؟
آدمی کی چھوٹی سی زندگی ہے، عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، کئی ہزار شہر ہے، لاکھوں دیہات ہے، اور 700 کروڑ انسان یہ دنیا میں، تو پورے جہاں میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا کیا راستہ؟ کہ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جتنوں تک اور جہاں تک جا سکتے ہیں خود جانا اپنی زندگی میں، اور جہاں تک اور جتنوں تک نہیں جا سکتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کرنا اور کام کرنے والا عملہ تیار کرنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا رخ ہے۔ اس لیے آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو زمانہ دیا گیا صرف 23 سال کا۔ آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال کی، 40 سال پر آپ کو نبوت دی گئی، اور 23 سال میں کام پورا کر کے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو 23 سال میں آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے 23 سال میں پورے حجاز تک جا سکے تو حجاز میں کام کیا۔ آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور انتھک محنت کیا اور بے حساب کوشش کیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ لا راحت بعد اليوم، حضرت خدیجہ سے کہا جب ذمہ داری مل گئی کہ اب راحت کے دن ختم ہو گئے، اب کام ہی کام ہے، کام ہی کام ہے۔ لیکن پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے، تو اس پر قابو پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں کام کرنے والا بہترین عملہ تیار فرمایا۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔